جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ جواب دوم نہیں کا یہ ہے کہ جنہوں نے عدم متعدد تراشے تھے، نہیں از عدم قرار دیا تھا، اس میں پہلا جواب تو ہمارا یہی تھا، قطع نظر از اس کے کہ وہ مقدمات اس پر اشکال تھا۔ پہلا جواب یہ تھا کہ نہیں استقلالی نہیں، امر کے تابع ہے۔ جب امر ایک ہے تو نہیں بھی ایک ہی ہوگا۔ جواب دوم آج پیش کر رہے ہیں۔ قطع نظر از اس کے کہ دونوں مقدمات پر اشکال تھا۔ دو مقدمے یہ تھے کہ امر بشیء مقتضی نہی عن ضد ہو اور نہی شرعی عدم پر واقع ہو سکے، نقیض پر واقع ہو سکے۔ ان دو مقدموں کے بعد کہ اگر ان دو مقدموں کو قبول کرے پھر بھی جواب دوم موجود ہے کہ نہیں میں اصل براءت جاری نہیں ہو سکتا ہے۔ جواب دوم یہ ہے کہ آپ نے نہی کی نسبت سے اجراء براءت انجام دیا عدم میں، اور ہم اگر مان بھی لیں کہ اس نہی مشکوک میں اصل براءت جاری ہو سکتا ہے، اور ہم اصل براءت میں کوئی اشکال بھی نہیں کر رہے ہیں، اشکال تابعیت بھی نہیں لے کر آ رہے ہیں، سیاق زیق میں امر کے تابع میں سے ہو وہ بھی اشکال نہیں لا رہے ہیں، اور آپ نے نہیں میں اجراء براءت کر دیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ نہیں ختم ہو جائے گا، امر تو پھر بھی زندہ ہے، امر بقتل تو پھر بھی زندہ ہے، تو امر بقتل کی موجودگی میں نہیں مقام امتصال میں ختم بھی ہو جائے تو بھی امر آپ کے اوپر حجت کے عنوان سے باقی ہے۔ آپ نے اصل براءت جاری کیا اور کہا کہ نہیں میں اصل براءت جاری کر کے اصل نہیں کو ختم کر دیا، چلو نہیں ختم ہو گئے کوئی بات نہیں، لیکن تکلیف جو آپ سے متعلق تھی وہ تو امر تھی، اور امر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل براءت جاری نہیں ہوگا بلکہ اصل اشتغال اور احتیاط جاری ہوگا۔ مولا آپ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور قتل کے امر میں کوئی اصل براءت بھی جاری نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اشتغال ذمہ یقینی
براعت یقینی چاہتا ہے ایک گولی چلانے کے بعد براعت یقینی اس وقت ہوگی. دوسری گولی سے یقین جب تک نہیں ہوتا کہ مر گیا ہے تب تک آپ کو گولی چلانا پڑے گی. اور مفہوم قتل بھی آپ کے لیے واضح ہے کہ جب تک مر نہیں جاتا تب تک ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. آپ نے کیوں ایک گولی پر اکتفا کیا اور اس ایک گولی میں جبکہ آپ کو پتہ نہیں کہ وہ قتل ہوا یا قتل نہیں ہوا. تو اشتغال یقینی براعت یقینی چاہتا ہے. اس بنیاد پر آپ کوئی براعت جاری نہیں کر سکتے ہیں. اس بنیاد پر آپ کو دوسری گولی چلانا پڑے گی. بلکہ اس سے بھی بالا تر یہ کہ امر بشیء نہی عن الضد کا تقاضا ہی نہیں کرتا ہے. تو نہیں کا تقاضا ہی شروع سے ہی نہیں ہے تو امر تو بہرحال زندہ ہے. امر کو تو ختم کرنا پڑے گا. امر کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک گولی کی جگہ دو گولی چلا کے جب تک یقین نہیں ہوتا قتل کا تب تک آپ کی ذمہ داری باقی ہے. بس امر بالشیء نہی عن الضد کا تقاضا نہ کرے تو نہیں تو شیء ہے ہی نہیں. یا آپ کے قول کے مطابق تھا نہیں لیکن اصل برات جاری کر کے ختم ہو گئے تو ختم ہو جانے تو کیا ہے جان چھوٹی. اصل امر تو زندہ ہے ہمارا پاس. امر میں قتل تو موجود ہے. بس وہی کافی ہے ہمارے لیے. بس جب امر باقی ہے تو امر کی نسبت چونکہ اصل برات جاری نہیں ہو رہا اشتغال یقینی کی بنیاد پر احتیاط کرنا لازم ہے. اور وظیفہ انسان کا یہ ہے کہ ایک گولی سے کافی نہیں سمجھے گا بلکہ دوسری گولی بھی مارنا پڑے گی بلکہ تیسری گولی بھی مارنا پڑے گی چوتھی گولی. جب تک مر جانے کا یقین نہیں تب تک گولیاں چلانا پڑیں گی. انسان اشتغال یقینی میں عمل احتمالی پر اکتفا نہیں کر سکتا ہے بلکہ وہ جواب گوئے امر مولا ہے. اس کو امر مولا کا جواب دینا پڑے گا کہ کیوں اس امر مولا کی اتباع نہیں کی گئی ہے. سمجھ یہاں رک کر ایک فرق بھی دو لفظوں بلکہ تین لفظوں کے درمیان فرق بھی آپ کے سامنے پیش کر. جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ آپ تقلید کیوں نہیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو امام زمانہ علیہ السلام کی تقلید کرتے ہیں. تو امام زمانہ علیہ السلام کی تقلید نہیں ہوتی. امام زمانہ علیہ السلام کی اطاعت ہوتی ہے. اطاعت اور تقلید میں بہت فرق ہے. اگر امام علیہ السلام ہمیں الٹا وضو کرنے کو کہیں گے تو اطاعت کا تقاضا کو الٹا وضو بھی کرنا پڑے گا. لیکن مجتہد الٹا وضو کرنے کو گئے تو اس کی بات نہیں مانی جا سکتی. اس کی تقلید ہے. قرآن حدیث سے جو بات کہے گا اس کو ہم مانیں گے مجتہد کی لیکن الٹا وضو کرنے کی بات نہیں مانیں گے امام مجتہد. لیکن امام اگر الٹا وضو کرنے کو کہتے ہیں تو الٹا وضو کرنا پڑے. امام علیہ السلام دن کو رات کہتے تو رات ماننا پڑے گی. کیا ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہے لیکن امام کی بات ماننا پڑے گی. اطاعت یہ ہوتی ہے کہ جو امام کہے گا بس ماننا ہے. اس میں اپنی طرف سے کوئی قیل و قال وہ چون چرا نہیں کرنا ہے. جو کہے ماننا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب قبلے کے بدلنے کا حکم آیا تو جو ہے پیغمبر صلوات اللہ علیہ اس طرف نماز پڑھ رہے تھے بالکل قبلہ الٹا ہو گیا ایک دم.
قبلہ بالکل الٹا ہو گیا. تو جو مومنین تھے وہ حیران ہو گئے. منافقین تو حیران تھے ہی کہ کیا ہو رہا ہے نماز کے درمیان. ساتھ مومنین بھی حیران ہو گئے یہ کیا ہو گیا ہے. تو جن کو پتا تھا کہ امام کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنا واجب ہے تو وہ چاہے الٹا حکم بھی دے کرنا ہے. وہاں جیسا بھی حکم دیں گے وہ کرنا ہے. ہمیں چوں چرا نہیں ہے، قیل قال اس میں نہیں چلتا ہے. جو امام کا حکم آ گیا بس وہ پورا اطاعت کر، چاہے ہماری سمجھ میں آیا نہیں ہے، چاہے الٹا ہی سمجھ میں آ رہا ہو پھر بھی جو ہے کرنا ہے. اطاعت یہ ہوتی ہے. تقلید میں ایسا نہیں ہے. مہاراج قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حکم سناتے ہیں وہ بات ہم مانیں گے مجتہد، لیکن مجتہد اپنی جیب سے ایک بات نکال کر لے کر آ رہا ہے یا جو ہے الٹا شریعت کے حکم کے خلاف دے رہا ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. اسی لیے علی ابن یقطین کو جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا تھا کہ الٹا وضو کرو. علی ابن یقطین نے بات مانی ہے نہیں، کیونکہ اس کو سمجھ تھی کہ امام جو کہیں گے بہرحال کوئی مسئلہ ہے. ابھی اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن واقعی مسئلہ تھی. یا خلعت جو بادشاہی خلعت، سمجھ گئے، بادشاہی خلعت جو علی ابن یقطین کو بادشاہ نے دی تھی، ہارون رشید نے، اس کو امام علیہ السلام نے جب ہدیہ قبول کیا تو فوراً جو ہے علی ابن یقطین کو دوبارہ بھجوا دی. کہا یہ تمہارے کام آئے گی، تم رکھو ہے. واقعی حاسد لوگوں نے علی ابن یقطین کی شکایت کر دی. شکایت کر دی، کہا کہ یہ تو جو امام کا شیعہ ہے، آپ جو اتنا اپنے اس کو قریب رکھا، وزیر اعظم بنا دیا ہے اس کو، تو آپ جو ہے اپنے ہی مخالف کو اپنے وزیر اعظم بنا دیا. کہا وہ کیسے؟ کہا اس کی جو دلیل یہ کہ آپ اس کو وضو کرتے ہوئے دیکھیں، آپ جو چھپ کر کے اس کے دروازے کے اس سوراخ میں سے دیکھیے گا، وہ جو ہے شیعوں والا وضو کرتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ خلعت جو آپ نے اتنی سونے کی بنا ہوا لباس تھا، وہ آپ کا اتنا قیمتی لباس ہونے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھجوا دیا. اس کا مطلب وہ جو ہے شیعہ، اور آپ جو ہے ان کو اتنا اپنا قریب رکھے ہوئے. تو ایک مرتبہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم دیکھنے چلتے. اب دیکھنے گئے تو اتنی دیر میں امام علیہ السلام کا نمائندہ واپس آ گیا تھا. وہ لباس بھی واپس لے کر آیا اور کہا کہ آج سے تم جو ہے الٹا وضو، سنی والا وضو کرنا ہے. تو علی ابن یقطین نے الٹا وضو شروع کر دیا، یعنی سنت والا وضو کر دیا. اب بادشاہ دیکھنے کے لیے سوراخ سے تو پتہ چلا وہ تو جو سنی والا وضو کر رہے ہیں. کہا تم بہت بخو خالی علی ابن یقطین کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. پھر کہا اچھا وہ خلعت کو جو ہے کیا گیا؟ خلعت کو منگائی تو جو ہے امام علیہ السلام خلعت بھی بھجوا چکے تھے. ایک دم جو ہے خلعت وہ اپنے کبورڈ میں سے نکال کے دے دیا. کہا کہ یہ لو خلعت ہے نا، وہ لباس جو دیا سونے کا وہ بھی واپس کر. تو امام کی اطاعت ہوتی چاہے الٹا ہی حکم دے. ہمیں پتہ ہی الٹا حکم دے رہے لیکن امام نے کہا ہے تو کرنا ہے. لیکن مجتہد میں نہیں چلتا ہے، مجتہد میں تقلید چلتی ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حکم دیا ہے وہی ماننا ہے. باقی جو اپنی جیب سے نکال کے مجتہد بات کرے یا الٹا حکم دے تو مجتہد کی وہاں پر بات نہیں چلا کرتی. تو اطاعت میں اور تقلید میں فرق ہے. اسی طریقے سے والدین کی اطاعت نہیں ہے، والدین میں ان کے دل کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. نہ وہاں اطاعت ہے نہ وہاں تقلید ہے، بلکہ دل کو تکلیف نہ پہنچے. ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے کہ ان کے دل کو تکلیف پہنچ جائے. مثلا وہ جو والدین کی مرضی کے خلاف کام ہے وہ ہم انجام دیتے ہیں اور والدین کو پتہ ہی نہیں چلا بیچاروں کو. تو جب پتہ ہی نہیں چلتا تو دل کو تکلیف نہیں پہنچے گی اور اس کے نتیجے میں وہ گناہگار نہیں ہے، کیونکہ کام تو مباح تھا، بلکہ کبھی کام مستحب بھی ہوتا ہے. مثلا والدین نے کہا کہ آج مسجد نہیں جانا تو والدین کی بات ماننا ضروری ہے، وہ واجب ہے. مسجد جانا مستحب ہے، جیسے والدین کی بات ماننا واجب ہے. نہیں کہا کہ اس لیے کہ آج جو ہے تھوڑا خطرہ ہے، کرفیو لگنے والا ہے، گولیاں چلنے والی، اس لیے آپ جو ہے مسجد نہیں جانا. والدین نے محبت میں کہا کہ جو آپ مسجد نہیں جانا ہے. تو مسجد میں جانا مستحب تھا اور والدین کی بات ماننا واجب ہے، اس لیے مسجد میں نہیں جا سکتے. لیکن
جب والدین سو گئے تو چپکے سے مسجد چلا گیا اور مسجد جا کر واپس آ بھی گیا اور جو ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. تو جب پتہ ہی نہیں چلتا والدین کو کے دل کو تکلیف کیسے پہنچے گی؟ والدین کے دل کو تکلیف نہیں پہنچی تو یہ گناہ گار نہیں ہے. اس لیے کہ والدین کی اطاعت نہیں ہے، والدین کی تقلید بھی نہیں ہے، والدین کے دل کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. اور دل کو تکلیف نہیں پہنچی کیونکہ ان کو اطلاع ہی نہیں ملی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اس لیے والدین کے اندر جو لوگ الفاظ کو ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں نا، یہ سارے گڑبڑ ہو جاتے ہیں. اس کے والدین کے دل کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، اطاعت نہیں وہاں پر. ہم تو معاشرے میں یہ کہتے ہیں والدین کی اطاعت کریں، والدین کی جو ہے اتباع کرنا چاہیے، والدین کی جو ہے بات ماننا چاہیے. ہر بات ماننے کی ضروری نہیں والدین کی. خاص طور پر یہ جو ہے جملہ یہاں پر آ گیا تو عرض کریں کہ آپ نے قرآن کی تفسیروں میں دیکھا بھی ہوگا یہ جملہ سمجھ. بعض اردو کے ترجمے والے قرآن جو موجود ہے اس میں والدین کی اتباع کرنے کے لفظ کے تحت انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر والدین کہتے کہ بیوی کو طلاق دے دو تو بیوی کو طلاق دینا ہے. وہاں پر لکھا ہوا ہے، بعض قرآن کے ترجمے میں یہ لکھا ہوا باقاعدہ کہ اگر والدین میں سے کوئی کہتا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو تو بیوی کو طلاق دینا ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے. جبکہ اس مسئلے میں آخوئی سے استفتاء کیا کہ یہ قرآن میں تو یہ حدیث موجود ہے اور حدیث بھی نقل کی وہاں. آخوئی کا جو جواب آیا وہ اصل جو آپ کو سنانا تھا کہ آخوئی نے کیا جواب دیا. آخوئی نے کہا کہ نہیں، یہاں پر والدین کی اطاعت کرنا ضروری نہیں. جب آدمی کو پتہ ہے کہ والدین کی بات کو ماننے کے نتیجے میں آپ کی اپنی زندگی اجیران ہو جائے گی، آپ کی اپنی زندگی اسپائل ہو جائے گی، آپ کی اپنی زندگی بہت زیادہ جو ہے وہ بکھر کر کے رہ جائے گی، تو وہاں پر بھی جو ہے والدین کی بات ماننا ضروری نہیں. اسی لیے والدین پر زور دیا گیا کہ اپنے بچے کو کوئی ایسا امر نہ کرو جو وہ بچے بھی پریشان ہو کے کنفیوز ہو کے خواہ میں جو ہے آپ کی مخالفت کرنے لگے. ایسا کوئی حکم نہیں دو. ایسے والدین کو بڑی تاکید کی کہ ایسا کوئی حکم بچوں کو نہیں دو کہ جس سے وہ بچہ کنفیوز ہو کر کے جو ہے وہ آپ کے حکم کی مجبوری میں جو مخالفت کرنے لگ جائے. ایسا کوئی حکم نہیں دو اس کے. یہاں بڑی باریک لائن ہے، بہت باریک مسئلہ ہے. والد صاحب کیا کریں؟ والد صاحب جو خود شادی کرنا چاہتے ہیں اس کا بیٹا شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں. تو اس میں جو شرعی مسئلہ یہ ہے، اس مسئلے کو بھی غور کیجیے. آپ جو دوبارہ توضیح مسائل پڑھیں، اس میں لوگوں کو اشتباہ ہو رہا ہے اور عبارت پڑھنے کے باوجود نہیں سمجھ پا رہے ہیں. جو اب ہم بتا رہے ہیں وہ اس پر توجہ رکھیں. عبارت میں جو لکھا ہوا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے عبارت میں. فرض کریں کہ اگر والدین جو ہے اس لڑکی کو اس کا کفر دلا دیتے ہیں تو پھر جو ہے لڑکی کو والدین کی بات ماننا واجب ہے. اگر کفر نہیں دلاتے ہیں اور اس کو شادی کے بغیر زحمت ہو رہی ہے تو پھر جو ہے پھر والدین کی بات نہیں چلے گی. کفر دلا دیتے ہیں تو پھر جو ہے والدین کی بات ماننا ضروری ہے. کوئی بات نہیں، تو پھر وہ لڑکی کو بات ماننا پڑے گی والدین کی. خالی رضایت اس کی شرط نہیں، والدین کی تو رضایت ہے، والد کی بھی رضایت بھی تو شرط ہے نا. تو دونوں برابر جب آئیں گے تب جو ہے شادی ہوگی، ورنہ وہ اپنے پر رہیں گے، اپنے پر شادی نہیں ہو سکتی. دونوں کی رضایت ضروری ہے. والد کی رضایت اس وقت ساقط ہے کہ والد کہ میں تو تمہاری شادی کراؤں گا ہی نہیں.
تو پھر ٹھیک ہے، پھر جو ہے لڑکی آزاد ہو جاتی ہے. پھر وہ ہاں اس طرح کا مسئلہ ہے کہ اگر وہ والد کہے کہ میں تو تمہاری شادی کرا کے ہی نہیں دوں گا، پھر جو لڑکی آزاد. تو لڑکی جو ہے کیونکہ اب باپ وہ کسی سے شادی نہیں کروا رہا ہے اور لڑکی کو شادی کی ضرورت ہے نہیں، تو پھر جو ہے والد کی ولایت ختم ہو جائے گی. یا دشمنی میں ایسا کر رہا ہے، یہ جو ہے ماں سے بدلہ لینے کے لیے لڑکی کو جو اجازت نہیں دے رہا، مطلب طلاق ہو گئے مثلا، شوہر اجازت ہی نہیں دے رہا ہے، اور یعنی باپ اجازت ہی نہیں دے رہا ہے تاکہ جو ہے وہ ماں سے بدلہ لے سکے، ایسی دشمنی ہے. لیکن اگر وہ لڑکی سے یہ کہے کہ میں آپ کو کوئی دوسرا کفو دلا دیتا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے، تو پھر والد کی بات ماننا ضروری ہے. اگر وہ کوئی اور کفو دلا دیتا ہے تو ٹھیک ہے، کفو ہے نا ہم پلہ جو ہے ہم رتبہ جو ہے کوئی دلا دے، اور مومن مومن کا کفو ہوا کرتا ہے، کوئی مومن دوسرا مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے. اس وقت تک جو ہے وہ والد کی اجازت ساقط نہیں ہوگی، اس کی اجازت ضروری ہے. ہاں وہ جو ہے نہیں چلے گا، ایسے ہی نہیں چلے گا. اگر باپ کہتا ہے کہ میں کفو نہیں دلا دوں گا یا نہیں دلا سکتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، پھر ولایت ساقط ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی کفو دلا سکتا ہے تو پھر باپ کی اجازت ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. بعد میں راضی ہو تو دوبارہ نکاح پڑھنا پڑے گا، نکاح دوبارہ پڑھنا پڑے گا. وہ پہلے والا نکاح نہیں چلے گا، اس نکاح کو دوبارہ پڑھے تو ہو جائے گا. ہاں لیکن وہ چونکہ اس وقت تو راضی نہیں تھا نا، وہ کافی نہیں تھا، وہ وقت باطل ہو گیا. ہاں لیکن اس میں منع کر دیا تھا نا اس نے، اس لیے وہ ختم ہو گیا، کینسل ہو گیا. وہ اب دوسرا عقد پڑھیں گے جس سے وہ صحیح ہو جائے گا. ہاں احتیاطاً ایک اور نکاح پڑھ لے، اچھی بات ہے، احتیاطاً ایک نکاح اور پڑھ لے، ورنہ تو اسے فضولی بھی چلتا ہے ویسے. ہاں ہاں نکاح صحیح ہوا ہے یا نہیں، صحیح نکاح ہوا ہے یا نہیں. کورٹ کا نکاح تو ہمارے یہاں نکاح نہیں مانا جاتا ہے. مومن تو ہے لیکن صحیح طرح نکاح، یعنی عقد کا صیغہ صحیح طرح سے جاری عقد کا صیغہ صحیح طرح جاری ہوا ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھنا ہے. خالی کورٹ کا لکھا ہوا کافی نہیں ہے نکاح میں. کون؟ ہاں صحیح پڑھا ہے تو ٹھیک ہے. کورٹ کا نکاح اگر جو ہے اپنے علماء سے اور صحیح طریقے سے پڑھا ہے تو ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ عقد فضولی کی وجہ سے اجازت کافی ہے، پھر عقد فضولی کافی ہے. جی ہاں تو نہیں کریں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جب تک وہ کفر دلا دیتا ہے تب تک جو ہے باپ کی مرضی کے مطابق لڑکی کو شادی کرنا. ہاں 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 تو پھر شادی کے لیے تشویق دلانا ہے لڑکی کو، بس اس کو ایسا شوق دلانا ہے کہ دیکھو فاطمہ زہرا سے تو آپ زیادہ جو ہے افی ہوا، وہ عظمت والی نہیں ہو. فاطمہ زہرا نے خود نہیں شادی کی، اور اہل بیت نے کہا جو شادی نہیں کرے وہ جو ہے بدبخت ہو جاتا ہے. کب گناہ میں پڑے تو گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے تو نکاح کرنا واجب ہے. نہیں گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے تب جو ہے شادی کرنا واجب ہے اس پر.
نکاح اگر جو ایک کوئی گناہ ویسے ہی گناہ کرے تو نکاح احتیاطاً پڑھ لے، اچھی بات ہے. ویسے ہی گناہ کر رہے تو احتیاطاً نکاح پڑھ لے، اچھی بات ہے. گناہ تو ویسے ہی کر رہے تو یہ بھی غلط ہے، لیکن بہرحال نہ ہونے سے تو کچھ بہتر ہے. بہرحال نکاح جو ہے ہاں اجازت بعد میں لے لے، بس ٹھیک ہے، باپ کی اجازت لے لے. نہ اجازت دے تو حرام رہے گا. بہرحال حرام تو ابھی بھی حرام ہے، بعد میں بھی حرام رہے گا. ہاں شادی کی نہیں، وہ ایک کمرے میں جمع ہو چکے ہیں، نہیں وہ زنا تو کرنا ہی ہے ان کو، تو انہوں نے کہا چلو زنا سے بہتر ہے نکاح پڑھ لے، اچھی بات ہے. کم از کم زنا سے ہاں ہاں وہ تو باہر نکاح تو نہیں ہوا. جی نکاح صحیح نہیں ہے، وہاں پر بھی زنا سے بچنے کے لیے احتیاطاً پڑھ رہے ہیں، اور بعد میں اجازت لے لیں، ٹھیک ہو جائے گا، وہ صحیح ہے. ہاں وہ تو اچھا ہے. جی ہاں کم سے کم بہتر یہ کہ وہ کم از کم ایک نکاح تو آ گیا نا، لیکن جو ہے اس میں ایک بعد میں جائز ہونے کا امکان ہو رہا ہے، لیکن اس میں تو کوئی نکاح ہی نہیں پڑے تو جائز ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. نہیں ہاں تو وہ کام تو غلط ہو گیا ہے. بچہ جو ہے وہ ابھی تک زنا کا کہلائے گا، جب تک کہ اجازت نہیں آتی تب تک زنا کا کہلائے گا. ہاں زنا میں تو پھر حقوق نہیں ملتے والے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد.